أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون سورہ الحجرات آیت 16۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مومن تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کبھی شک نہیں کیا اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی بنیادی صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ ایمان لائے اور پھر کبھی شک نہیں کیا۔ اس مضمون کا اگلے مضمون سے گہرا تعلق ہے۔ مومن تو بہت سے ہوتے ہیں، شک میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ انما المومنون کا اصل معنی یہ ہے اصل مومن تو وہ ہیں، سچے اور کامل مومن تو وہی ہیں جو ایمان لے آئے اور پھر اللہ اور رسول پر ایمان لانے کے بعد کبھی شک میں مبتلا نہیں ہوئے۔ ایسے لوگ جب کبھی شک میں مبتلا نہیں ہوئے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا، کیونکہ شک کرنے والا جہاد نہیں کر سکتا۔ جب بھی شک میں یا تردد میں مبتلا ہوگا اسی حد تک جہاد کی صلاحیت جاتی رہے گی۔ تو دیکھو قرآن کریم کتنا فصیح و بلیغ کلام ہے، اور آیتیں ایک دوسرے سے گہرا ربط رکھتی ہیں اور اسی مضمون کو آگے بڑھاتی ہیں جس سے آغاز کیا گیا۔ اولئک هم الصادقون، خدا کے نزدیک یہی سچے لوگ ہیں۔ باقی دنیا تو جھوٹوں سے بھری پڑی ہے، اگر سچے تلاش کرنے ہوں تو یہی ہیں جو اللہ کی نگاہ میں سچے ہیں۔ بس تمام جماعت کو اس آیت کے حوالے سے میرا یہی پیغام ہے کہ سچوں میں داخل ہو جاؤ۔ موت آئے تو موت صادقین آئے، سچوں کے ساتھ آئے۔ یہی زندگی کا منتہا ہے، یہی زندگی کا کمال ہے۔ واپس تو سب نے جانا ہی جانا ہے۔ جو اس وقت یہاں بیٹھے یا دور بیٹھے بھی جو سن رہے ہیں، شاید ہی کو ہو جو 100 سال کے بعد زندہ رہے۔ بس جب لوٹنا سب نے ہے، ہمیشہ کا گھر ہی وہی ہے جو آخرت کا ہے، تو پھر شک میں مبتلا ہو کر جانوں اور مالوں سے خدا کی راہ میں جہاد نہ کرنا بہت بڑی بیوقوفی ہوگی، کیونکہ آنکھ پہ وہاں کھلنی ہے
جہاں سے واپسی ممکن نہیں. جب وہاں آنکھ کھلے گی تو پھر انسان سوچے گا کہ جو موقع تھا خدمت کا وہ تو گوا دیا, خالی ہاتھ آیا ہوں. بس یہ باتیں ایسی ہیں جو تفصیل سے غور طلب ہیں, ان پر لوگ غور نہیں کرتے, حالانکہ یہ سب سے زیادہ ضروری بات ہے. غور اس لیے نہیں کرتے کہ موت سب کو بھولی ہوتی ہے. موت جو سب سے زیادہ یقینی چیز ہے وہ سب سے زیادہ بھولی ہوئی ہے, اور ناممکن ہے کہ انسان موت پر نظر رکھتا ہو اور اسے انجام کا پتہ نہ ہو. کتنے بڑے بڑے دنیا میں بادشاہ آئے اور گزر گئے, کتنے بڑے بڑے جابر پیدا ہوئے اور نکل گئے, کوئی ان میں سے باقی نہیں رہا, سب موت کا شکار ہو گئے. اور اگر موت ان کو یاد رہتی تو ناممکن تھا کہ وہ عمل کرتے جو دنیا میں کرتے رہے. بس اس آیت کریمہ کے حوالے سے میں کچھ مضمون بیان کرنے لگا ہوں, اور اس کا ایک گہرا رابطہ دعا سے بھی ہے, اور ہمارے دنیا کے سارے کام سنورنے کا بھی اس سے تعلق ہے اور دعا سے بھی تعلق ہے. بس ایک انسان جو جہاد میں مصروف ہو جاتا ہے وہ بظاہر دعا نہیں بھی کرتا, تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خوشخبری دیتے ہیں کہ اس کے کاموں کی ذمہ داری خدا اور اس کے فرشتوں کے سپرد ہو جاتی ہے. اس کے دنیاوی کام ہوں, دینی کام ہوں, سارے گو بظاہر لفظوں میں دعا بن کے دل سے نہیں اٹھتے, لیکن مصروف اللہ کے کاموں میں ہے تو اللہ اس کے کاموں میں کیوں نہ مصروف ہو. اللہ اور اس کے فرشتے اس کے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں اور اس کے کام کرتے چلے جاتے ہیں, اس کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ کیسے کیسے کام ہوئے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ کی زندگی کے حالات جو میں آج کے رجسٹر سے پڑھ رہا ہوں, حیرت ہوتی ہے ان کو دیکھ کر کہ کس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اشاق دین کے کاموں میں مصروف ہوا کرتے تھے, اور کس طرح پیچھے ان کے کام خدا خود بخود چلاتا رہتا تھا. سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کس طرح ان کے کام ہو جائیں گے, لیکن جب گھروں میں لوٹتے تھے تو جو فکریں پیچھے چھوڑ کے گئے تھے ان کا نام و نشان تک باقی نہیں رہتا تھا. یہ بکثرت ہوا ہے, ایسا اس کثرت سے کہ شاید ہی آج کوئی احمدی خاندان ہو جس کے آباء و اجداد کی زندگی میں یہ سبق نہ ملتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سے افراد, جماعت احمدیہ کے بہت سے خاندان اپنے آباء و اجداد کے حالات ہی بھول بیٹھے ہیں یا بھلا بیٹھے ہیں, اور اگر وہ ان کی طرف توجہ کریں تو مجھے یقین ہے کہ جماعت میں اخلاص کی ایک نئی دوڑ پڑے گی. اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ جب میں سارے رجسٹر مکمل طور پر پڑھ لوں گا, اور اب میرے 2-3 سے باقی رہ گئے, کئی اب تک جو پڑھ چکا ہوں 5000 صفحے کے رجسٹر پڑھ چکا ہوں, اور ابھی بہت سے باقی ہیں, یعنی بہت پڑھنے والا باقی ہے, مضمون ہے. تو جب سب پڑھ لوں گا تو پھر اس کو جماعت وار یا خاندان وار تقسیم کروں گا, خاندان وار کرنا چاہیے, اور پھر ان خاندانوں کے حالات کے متعلق ان کے جو لوگ بڑے ہیں ان سے رابطہ کروں گا, ان کو بتاؤں گا کہ یہ تمہاری باتیں ہیں, تمہارے آباء و اجداد ایسے تھے, یہ قربانیاں کی تھیں, آج جو تم پھل کھا رہے ہو یہ انہی کی محنتوں کا پھل کھا رہے ہو. اور پھر وہ ذمہ دار ہو جائیں اپنی اپنی کمیٹیاں بنا کر اپنے خاندان والوں کو جہاں کہیں بھی وہ دنیا میں پھیلے ہوں, ان سب کو وہ اپنی خاندانی روایات بتائیں اور ان کو ان کے دل میں نیکی کے کچوکے دیں. شاید پرانے ذکر سے کوئی رگ تازہ ہو جائے اور دل میں دوبارہ خدمت دین کی لگن لگ جائے. بس یہ وہ پروگرام ہے جس کے تحت میں انشاءاللہ تعالی آئندہ کام کرنے والا ہوں. اور اس آیت کریمہ میں جو میں نے حوالہ دیا ہے وہ دراصل اسی لیے دیا ہے
اس میں یہی مضمون بیان ہوا ہے، اللہ کے کاموں میں لگ جاؤ، تردد نہ کرو، یقین کرو کہ تمہیں آخر وہیں جانا ہے، اور جتنا تمہیں یقین ہوگا خدا اور اس کے رسول کی سچائی پر، اسی قدر تم اس قابل ہوگے کہ خدا کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرو گے، اور پھر اللہ یہ فرمائے گا اولئک ھم الصادقون، دیکھو دیکھو یہ میرے صادق بندے ہیں، میرے سچے بندے دیکھنے ہوں ان کو دیکھو، ایسے ہوا کرتے ہیں۔ اب میں چند احادیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اس ضمن میں یہ بھی اعلان کر دینا چاہتا ہوں کہ ضروری نہیں کہ ہر خطبہ 1 گھنٹے کا ہو، یوں ہی خیال ایک بیٹھ گیا ہے۔ ضروری یہ ہے کہ تکلف نہ ہو۔ اگر مضمون گھنٹے سے زیادہ کا ہے، 2-3 خطبوں پہ بھی پھیل جاتا رہا ہے، تو میں اسی طرح اس کو آگے بڑھاتا رہا ہوں، اور اگر کوئی مضمون کسی موقع اور محل کے مطابق تھوڑا ہو تو اس تھوڑے کو بھی جماعت کو بہت سمجھنا چاہیے، اور بنیادی بات خلوص ہے۔ جو بات بھی خلوص دل سے بیان کی جائے وہ دل میں اترنی چاہیے۔ تو بعض دفعہ تھوڑی باتیں بہت زیادہ اثر کر جاتی ہیں۔ تو میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ سے لازم نہیں ہے کہ میں ضرور خطبے کو 1 گھنٹے تک کھینچوں یا خلا پور کرنے کے لیے بیچ میں اور باتیں بھروں، اگرچہ متعلق باتیں ہی ہوں، لیکن اس خیال سے کہ گھنٹہ ضرور گزارنا ہے، خلا پورے کرنے کے لیے باتیں بھروں، یہ درست نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے طریق نہیں تھا۔ آپ بعض دفعہ تھوڑا سا خطبہ دے کر ممبر سے اتر جایا کرتے تھے، جو بات کہنی ہوتی تھی وہ کہہ دی اور ختم کر دی، اور بعض دفعہ کئی گھنٹے کا خطبہ ہوتا تھا۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول کا بھی دستور تھا، اور اگرچہ حضرت مسلم موعود کے خطبات اکثر لمبے ہوتے تھے، مگر بہت چھوٹے چھوٹے بھی میں نے سنے ہوئے ہیں، بہت سے خطبے ہوا کرتے تھے۔ اس لیے میں سابقہ روایات کو قائم رکھتے ہوئے یہی طریقہ اختیار کروں گا۔ اگر بات لمبی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر تکلف سے نہیں ہوگی۔ اگر بات چھوٹی رہ جائے تب بھی کوئی حرج نہیں، مگر اس میں تکلف نہیں ہونا چاہیے۔ اب احادیث نبوی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بدوی حاضر ہوا اور دریافت کیا کہ یا رسول اللہ ای الناس خیر، کہ اے اللہ کے رسول کون شخص ہم میں سب سے زیادہ بہتر ہے، یا لوگوں میں سے کون سب سے بہتر ہے؟ فرمایا وہ شخص جو اپنے نفس کے ذریعے اور اپنے مال کے ذریعے جہاد کرتا ہے، اور وہ شخص جو کسی وادی میں مقیم ہو کر اپنے رب کی عبادت کرتا ہے اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ اب جہاد فی سبیل اللہ کی 2 صورتیں 2 انتہاؤں کی صورت میں پیش فرمائی گئی ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جو اپنا جان مال خدا کی راہ میں فدا کرتے ہوئے خدا کی خاطر نکلتا ہے، اور جو شخص ایسا نہ کر سکے وہ وادی میں مقیم ہو کر عبادت کرتا ہے اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ بس بنی نوع انسان کو شر سے محفوظ رکھنا بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے، اور یہ بھی جہاد ہی کی ایک قسم ہے۔ بس وہ لوگ جو باہر نہیں نکل سکتے وہ عبادت میں مصروف رہیں، اور یہ تو خیال رکھیں کہ گھر میں آنے والوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھیں، اور اگر وہ گھروں میں جا سکتے ہوں یعنی بستر میں نہ لیٹے ہوں تو پھر جہاں جائیں وہاں خیر کا پیغام لے کے جائیں اور اپنے شر سے بنی نوع انسان کو بچائیں۔ ایک اور حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں کی دنیا میں 3 قسمیں ہیں. ایک وہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر کسی قسم کے شک میں مبتلا نہ ہوئے، اللہ کی راہ میں اپنے مال اور نفوس سے جہاد کیا. اور دوسری وہ جن کو لوگ اپنے اموال اور نفوس کا امین بناتے ہیں. اور تیسری قسم کا مومن وہ ہے کہ جو کوئی طمع یا لالچ اس کے سامنے آ جائے تو وہ محض اللہ کی خاطر اسے چھوڑ دیتا ہے. اب یہ حدیث پہلے حصے میں تو پہلی حدیث سے ملتی ہے، لیکن باقی 2 باتیں اس کے علاوہ ہیں. پہلا مضمون تو یہی ہے کہ اللہ کی راہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر کبھی شک میں مبتلا نہ ہوئے. دوسری قسم وہ ہے جن کو لوگ اپنے اموال اور نفوس کا امین بناتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیانتداری کو غیر معمولی اہمیت ہے. اگر دیانتداری اٹھ جائے تو سب نیکیاں دنیا سے اٹھ جاتی ہیں. تو جن کو لوگ امین بناتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر وہ صفات دیکھتے ہیں کہ اللہ بھی ایسے لوگوں کو امین بنایا کرتا ہے. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امین کہلانے کے لیے نبوت کا انتظار تو نہیں کیا تھا. نبوت آپ کے گھر آئی تھی اس لیے کہ آپ امین تھے. سارے مکے، سارے عرب میں بطور امین مشہور تھے، اور جب آیا کرتے تھے تو کہتے تھے امین آ گیا، امین آ گیا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو لوگ اپنا امین بناتے ہیں، اور امین 2 طریق سے بنا سکتے ہیں، فیصلوں میں امین بناتے ہیں اور مال و دولت، روپیہ پیسہ رکھ کر امین بناتے ہیں. دونوں صورتوں میں وہ جہاد کرنے والا ہے، اور یہی جہاد ہے جو نبوت پر بھی منتج ہو جایا کرتا ہے. تیسری قسم کا مومن وہ ہے کہ جب کوئی طمع یا لالچ اس کے سامنے آ جائے تو محض اللہ کی خاطر اسے چھوڑ دیتا ہے. انسان آزمایا جاتا ہے لالچ اور طمع سے. بعض لوگ بیچارے موقع ہی نہیں پاتے کہ کسی کا مال ہڑپ کر سکیں یا کوئی ناجائز مال کھا سکیں یا غلط نگاہیں ڈال سکیں. تو ان بیچاروں کا تو نہ امتحان ہوتا ہے، نہ پتہ لگ سکتا ہے وہ کیسے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایسا شخص ابتلا میں ہو اور اللہ کی خاطر اس رزق کو ترک کر دے، وہ سچا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے اس کی جزا پائے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکوں سے اپنے اموال، اپنی جانوں اور اپنی زبانوں کے ذریعے جہاد کرو. اب مشرکوں کو ڈھونڈنے کے لیے پاکستان سے ہندوستان جانے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں مشرکوں کا غلبہ ہے. پاکستان کی گلی گلی میں شرک ہو رہا ہے، اور یہی شرک دنیا میں ہر جگہ بھر گیا ہے. آج کل حج کا زمانہ ہے، اور ضمن مجھے یاد آیا کہ وہاں سے ٹیلی فون پر تمام احمدی حج کرنے والوں نے پیغام بھیجا، آپ سب کو سلام اور آپ کی معرفت سب دنیا کو سلام، اور یہ اطلاع بھی دی ہے کہ ہم آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں بھی تو شرک ہو رہا ہے جہاں وہ گئے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو نبی کی قبر کو بھی سجدہ کرتے ہیں، اور مکے میں خانہ کعبہ میں بجائے خدا کو سجدہ کرنے کے اپنے اپنے دلوں میں جو بت بنائے ہوئے ہیں ان کو سجدے کر رہے ہوتے ہیں. اور وہم ہے کہ ہم نے محض دیکھ لیا
اور کامیاب ہو گئے۔ جیسا شرک گھر سے لے کر چلتے ہیں ویسے ہی شرک لے کر واپس پہنچ جایا کرتے ہیں۔ تو شرک کی تو کوئی اتھا نہیں، کوئی انتہا نہیں ہے، ساری دنیا شرک سے بھر گئی ہے۔ اور چونکہ دنیا شرک سے بھر گئی ہے اس لیے عملاً خدا کی راجدھانی دنیا سے اٹھ چکی ہے۔ بس جیسا کہ خدا آسمان میں ہے ویسا ہی زمین میں بھی ہو، اس کی حکمرانی ہو، یہ مسیح کا جو قول ہے یہ معنی رکھتا ہے۔ کاش ایسا ہو کہ اس زمین پر دوبارہ خدا کی حکمرانی ہو۔ خدا کی حکمرانی نہ ہونے کے نتیجے میں سارے بنی نوع انسان تکلیف میں مبتلا ہیں۔ بس اس موقع پر خصوصیت سے یہ دعا کرتے رہیں اور مشرکوں سے اپنے مال اور جانوں سے اور اپنی زبانوں سے جہاد کریں۔ صرف دعا کافی نہیں ہے، دعا میں خلوص کا ثبوت یہ ہے کہ جو کچھ آپ خدا سے مانگتے ہیں خدا کی دی ہوئی توفیق کے مطابق وہ کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ بس ارد گرد شرک کے خلاف جہاد کریں، ہر قسم کے ظاہری اور مخفی شرک کے خلاف۔ اور اس جہاد کے دوران اللہ تعالیٰ سے توقع رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جہاد کو کامیاب فرمائے گا اور بنی نوع انسان کو شرک کی ناپاکی سے، اس کی نجاست سے نجات بخشے گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنگ یا جنگ کرنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ لفظ جنگ استعمال ہوا ہے لیکن عربی میں جو جنگ کرنے والے ہیں وہ چونکہ مجسم جنگ ہوتے ہیں اس لیے جنگ کرنے والا ترجمہ بھی اس کا درست ہے۔ تو اس موقع کی مناسبت سے میں نے جنگ کرنے والے کا ترجمہ اختیار کیا ہے۔ جنگ کرنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، بس وہ جس نے اللہ کی رضا چاہی اور امام کی اطاعت کی اور اچھا مال خرچ کیا اور ساتھی سے نرمی سے پیش آیا اور فساد سے بچتا رہا۔ اب یہ ساری شرطیں ایسی ہیں جو انسانی زندگی کو پاک و طیب بنانے والی ہیں، اور ایسا شخص ہر دوسرے انسان کے لیے نرم گوشی رکھتا ہے، جن کا شرک دور کرنے کی کوشش کرتا ہے ان کے لیے بھی دل میں نرمی رکھتا ہے، گفتگو میں نرمی رکھتا ہے، اپنے ماحول اور گرد و پیش میں اپنے ساتھیوں کے لیے بھی نرم گوشی رکھتا ہے، اور اس پہلو سے اللہ تعالیٰ اس کی باتوں میں تاثیر بھر دیتا ہے، جو کہتے ہیں اس کا دل پر اثر ہوتا ہے۔ ایک فرمایا اللہ کی رضا چاہی اور امام کی اطاعت کی۔ اب حدیث میں یہ لفظ نہیں آئے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کی، جس نے اللہ اور رسول کو اپنا امام بنا لیا، خدا اور رسول پر ایمان لیا، وہ اطاعت تو لازم ہو گئی۔ اس کے بعد دوسرا درجہ فرمایا ہے کہ جو بھی تمہارا امام ہو جس وقت بھی ہو اس کی اطاعت لازم ہے، اس کے بغیر تم جماعت سے نہیں باندھے جا سکتے، اور اچھا مال خرچ کیا، اپنے اموال میں سے جو اچھا پاکیزہ ستھرا مال ہو وہ خدا کی راہ میں دو، اور ساتھی سے نرمی سے پیش آیا۔ اس کے ساتھ مثلا جماعت احمدیہ میں خدمت کرنے والے ہیں تو بعض لوگ اپنے ساتھیوں سے سختی سے پیش آتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ ان کو اکٹھا باندھ کر ایک جماعت کی صورت میں جہاد کے اوپر نکالنا لازم کرتا ہے کہ آپ ان سے نرمی سے پیش آئیں تاکہ وہ آپ کے ساتھ ساتھ رہیں اور پوری جماعت جہاد میں مصروف ہو۔ بس اس پہلو سے دوسری بات یہ فرمائی، ساتھی کے ساتھ نرمی سے پیش آیا اور فساد سے بچتا رہا۔
کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو دل آزاری کے موجب بنتی ہیں اور فساد کا موجب بن جایا کرتی ہیں. تو جب بھی کوئی ایسی بات ذہن میں آئے چاہے دوسرے کی غلطی سے ہو, اس وقت اپنی زبان پہ قابو رکھنا ضروری ہے اور سوچ کر ایسے طریق سے انسان بات کرے کہ اس سے فساد نہ بڑھے بلکہ اس کی بجائے امن پھیلے. مقصد تو ایک ہی ہے, فساد نہ ہو تو امن پھیلتا ہے, مگر کہنے کے طریق مختلف ہوتے ہیں. اور اس کا سونا اور اس کا جاگنا سب کا سب سوال ہے. ایسا شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مرتبے کو حاصل کرتا ہے کہ اس کا سونا اور اس کا جاگنا دونوں ہی ثواب بن جاتے ہیں. اس سے سمجھ آتی ہے کہ کن معنوں میں جو خدا کے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے اللہ اس کے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے. انسان تو خدا کے کاموں میں ہوش کے وقت مصروف رہتا ہے, لیکن اس کا سونا بھی تو مجبوری سے ہے. اللہ تعالیٰ اس کی مجبوری سے درگزر کرتے ہوئے جب وہ سوتا ہے تو اس کے لیے جاگتا بھی ہے. تو ایک انسان اپنے کام کتنے سمیٹ سکتا ہے؟ آخر اسے نیند آئے گی اور نیند کے وقت وہ اپنے دشمن سے اپنی حفاظت نہیں کر سکتا یا اپنی دنیا کے کام جاری نہیں رکھ سکتا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس قسم کا مومن میں بیان کر رہا ہوں ویسے مومن بن جاؤ تو سوتے میں بھی تمہارے کام خدا کرے گا اور جاگتے میں بھی تمہارے کام خدا ہی کرے گا. پھر اس کے مقابل پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور شخص کی مثال پیش فرمائی اور وہ یہ ہے, وہ جس نے فخر اور نام و نمود اور ریا کی خاطر جنگ کی, دنیا کو دکھانے کے لیے, اپنا غلبہ حاصل کرنے کے لیے اور دنیا پر جبر اور تعدی کی خاطر کئی قسم کی جنگ کی وجوہات ہو سکتی ہیں. تو یہ ساری باتیں جہاد فی سبیل اللہ سے اس شخص کی جنگ کو الگ کر دیتی ہیں. آج کل دنیا میں جتنی جنگیں ہو رہی ہیں سب نفس کی جنگیں ہیں, کوئی بھی جہاد فی سبیل اللہ نہیں. تو فرمایا اور اس کے ساتھ ہی شرط لگائی اور امام کی نافرمانی کی. دیکھیں کتنا پر حکمت کلام ہے. مراد یہ ہے کہ وہ سارے لوگ جب خدا کی طرف سے کوئی مقرر کردہ امام موجود ہو اس کی نافرمانی کرتے ہیں تو ان باتوں میں پڑتے ہیں. یعنی ایک ہی چیز کے دو نام بن جاتے ہیں. پہلے جہاد کو امام کی اطاعت کے ساتھ وابستہ فرما دیا, پھر دنیا والوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو امام کی اطاعت نہیں کیا کرتے, امام کی اطاعت سے باہر ہوتے ہیں, پھر جو من مانی آئے کرتے چلے جاتے ہیں, کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں, کوئی ضابطہ حیات باقی نہیں رہتا. فرمایا تو وہ کوئی اجر یا ثواب لے کر واپس نہیں لوٹے گا. یعنی اس کو اپنے گناہوں کی پاداش میں سزا تو ملے گی لیکن اس کی ساری زندگی اجر اور ثواب کے لحاظ سے محروم اور خالی ہو جائے گی. جب خدا کے حضور واپس جائے گا تو کچھ پیش نہیں کر سکے گا. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اکثر لوگ غفلت کا شکار رہتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد اقتباسات اس تعلق میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 21 اپریل 1899 عیسوی کو آپ نے فرمایا, اور یہ آپ نے پہلے فرمایا ہوگا مگر 21 اپریل کے الحکم پرچے میں یہ بات شائع ہوئی ہے. بعض لوگوں کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ ان کو ایسے اسباب پیش آ جاتے ہیں, مثلا ملازمت یا کوئی اور وجہ, کہ ان کی عمر کا ایک بڑا حصہ ظلمانی حالت میں گزرتا ہے, نہ پابندی نماز کی طرف توجہ کرتے ہیں, نہ قال اللہ اور قال رسول سننے کا موقع ملتا ہے. قال اللہ اور قال رسول کا مطلب ہے اللہ نے کیا کہا, رسول نے کیا کہا,
کتاب اللہ پر غور کرنے کا ان کو خیال تک بھی نہیں آتا۔ ایسی صورت میں جب ایک زمانہ ظلمت یعنی تاریکی اور اندھیرے کا گزر جاوے تو یہ خیالات راسخ ہو کر طبیعت ثانیہ کا رنگ پکڑ جاتے ہیں۔ جب انسان اسی طرح خدا سے غافل رہے تو رفتہ رفتہ اس کی گویا فطرت ثانیہ یہ بن جاتی ہے کہ دنیا میں ڈوبے رہو اور خدا سے غافل ہو جاؤ۔ کیا اس کا بھی کوئی علاج ہے؟ ایسے لوگ ہیں جو عمر گنوا بیٹھتے ہیں۔ فرماتے ہیں غفلت اور سستی کا بہترین علاج استغفار ہے۔ استغفار اس کا بہترین علاج ہے، یہ درست ہے، لیکن استغفار شروع کون کرے گا جس کو خیال ہی نہیں آتا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جماعت کے باقی افراد کو ایسے لوگوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور وہ یہ دعا کریں کہ اللہ ہمارے ایسے بھائیوں کو استغفار کی توفیق بخش۔ مجھے یقین ہے کہ اگر ہم درد دل سے اپنے بھائیوں کے لیے یہ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں کوئی نہ کوئی چٹکی ایسی بھر دے گا جس کی تکلیف سے وہ جاگ اٹھیں گے، اور یہی چٹکی ان کے لیے نعمت اور رحمت کا موجب بن جائے گی۔ بعض دفعہ یہ چٹکی دنیاوی صدموں کی صورت میں بھری جاتی ہے، بعض دفعہ کسی سوچ میں غرق ہوتے ہوتے اچانک دل میں ایک خیال اٹھ جاتا ہے۔ تو جو بھی بات ہو اس کا آغاز بھی دعاؤں سے ہی ہوگا، اور اپنی دعاؤں سے پہلے اپنے بھائیوں کی دعاؤں سے ہوگا، اور ساری جماعت اپنے ایسے بھائیوں کے لیے دعا کرتی رہے اور اس سے غافل نہ رہے۔ اگر وہ ان کے لیے دعا کریں گے تو مجھے کامل یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو اور ان کے دوستوں کو وہی فیض پہنچائے گا وہ جو دوسروں کے لیے چاہتے ہیں۔ ان کے خوابیدہ دوست، ان کے خوابیدہ بچے، ان کی نسلیں بھی جاگ اٹھیں گی، اور ان کی توجہ بھی استغفار کی طرف ہوگی، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ یہ بہترین نسخہ غفلت کا ہے۔ سابقہ غفلتوں اور سستیوں کی وجہ سے کوئی ابتلا بھی آ جائے تو راتوں کو اٹھ کر سجدے اور دعائیں کرے اور خدا تعالیٰ کے حضور ایک سچی اور پاک تبدیلی کا وعدہ کرے۔ یہ ہے اگر دعا مقبول ہو جائے اور استغفار کی توفیق ملے تو یہ ہوا کرتا ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور یہ الحکم جلد 11 24 جنوری 1907 سے اقتباس لیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں ہماری جماعت کو چاہیے کہ راتوں کو رو رو کر دعائیں کریں، اس کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم۔ عام لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ دعا سے مراد دنیا کی دعا ہے، اور وہ دنیا کے کیڑے ہیں، اس لیے اس سے پرے نہیں جا سکتے۔ اصل دعا دین کی دعا ہے، اصل دعا دین ہی کی دعا ہے۔ لیکن یہ مت سمجھو کہ ہم گناہگار ہیں، یہ دعا کیا ہوگی۔ دین کے لیے دعا کرنے کے لیے اپنی ہمت کی کمر کس لو، اور یہ نہ سمجھو کہ تمہاری کیا حیثیت ہے، تمہاری دعاؤں کی کیا حیثیت ہوگی، جیسے تم بے حیثیت اسی طرح تمہاری دعائیں بھی بے حیثیت ہوں گی۔ یہ انکساری نہیں، ایک غلط وہم ہے۔ جو خدا کے لیے، خدا کے دین کی خاطر دعائیں مانگتا ہے، اس کی دعائیں معمولی دعائیں نہیں ہوا کرتی۔ فرماتے ہیں یہ غلطی ہے، بعض وقت انسان خطاؤں کے ساتھ ہی ان پر غالب آ سکتا ہے، اس لیے کہ اصل فطرت میں پاکیزگی ہے۔ فطرت کے اندر جو خدا تعالیٰ نے چیز داخل فرما دی ہے وہ کبھی بدلہ نہیں کرتی، وہ اگر اس سے کام لینا چاہے انسان تو غالب آ جاتی ہے۔
فرماتے ہیں اصل فطرت میں پاکیزگی ہے. دیکھو پانی خواہ کیسا ہی گرم ہو لیکن وہ آگ پر ڈالا جاتا ہے تو وہ بہرحال آگ کو بجھا دیتا ہے. یہ تعجب کی بات ہے بظاہر. آگ پانی سے بہت زیادہ گرم ہے. چاہیے کہ آگ جلتی رہے اور پانی بجھ جائے, پانی ٹھنڈا ہو جائے. یہ الٹ بات ہے کہ ہلکی گرم چیز اپنے اوپر غالب گرمی کو غالب نہیں آنے دیتی, اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے. اور یہ اس کی صفت ہے ایک پانی کی کہ اس کو کتنے ہی گرم دھات کے اوپر ہزار درجے تک پہنچی چیز پر ڈالو گے وہ سن کر کے ٹھنڈی ہو جائے گی اور پانی اس کی گرمی نچوڑ لیتا ہے اور جذب کر لیتا ہے. بس حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں اس لیے کہ فطرتاً برودت اس میں ہے, ٹھیک اسی طرح پر انسان کی فطرت میں پاکیزگی ہے. ہر ایک میں یہ مادہ موجود ہے. وہ پاکیزگی کہیں نہیں گئی. اسی طرح تمہاری طبیعتوں میں خواہ کیسے ہی جذبات ہوں, رو کر دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا. بس تمہاری فطرت غالب آ جائے گی. دنیا کی آگ تمہیں جلا نہیں سکے گی, جیسے دنیا کی آگ خواہ کتنی شدید ہو پانی کو جلا نہیں سکتی. ناممکن ہے. کبھی آپ نے دنیا کی آگ سے پانی جلتا ہوا نہیں دیکھا ہوگا. تو فرمایا اگر اس حقیقت کو پہچان لو تو تمہاری فطرت صحیحہ اور فطرت طیبہ دنیا کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گی اور دنیا کی آگ اسے جلا نہ سکے گی. طریق اس کا کیا, علاج کیا ہے؟ رو کر دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ کیسے ہی جذبات ہوں طبیعتوں کی سختیاں اور اس کی گرمیاں دور فرما دے گا. تو آنکھ کے پانی سے علاج ضروری ہے, لیکن مشکل یہی ہے کہ آنکھ کا پانی بھی تو نصیب نہیں ہوتا. بہت سے لوگ خالی آنکھوں سے دعائیں کرتے ہیں. ان کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں تکلف جائے گا, ورنہ ہر موقع پر بے تکلفی کی تعلیم ہے. لیکن خدا کی خاطر بناوٹ سے رونا لانا پڑے تو بناوٹ سے رونا لاؤ, یعنی نقالی کرو رونے کی. تو لوگ روتے ہیں, تم بھی اس طرح رونے کی کوشش کرو اور رفتہ رفتہ اس حالت پر اللہ کو رحم آئے گا اور آنکھ سے کچھ پانی کی آنسوؤں کا پانی بھی بہہ جائے گا. پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لیکچر سیالکوٹ کے دوران یہ فرمایا دعا سے خدا ایسا نزدیک ہو جاتا ہے جیسا کہ تمہاری جان تم سے نزدیک ہے. ایسا نزدیک ہو جاتا ہے جیسا کہ تمہاری جان تم سے نزدیک ہے. دعا کی پہلی نعمت یہ ہے کہ انسان میں پاک تبدیلی پیدا ہوتی ہے. خدا اگر جان کی طرح نزدیک ہو جائے تو جہاں خدا ہے وہاں پاک تبدیلی کیوں نہ ہوگی؟ تو اس وہم میں مبتلا نہ ہو کہ دعائیں تمہاری مقبول ہو رہی ہیں, تمہارے اندر خدا داخل ہو رہا ہے. یہ ناممکن ہے کہ تمہاری فطرت تو مخالف فطرتوں پر غالب آ جائے اور اللہ مخالف صفات پر غالب نہ آ سکے. اگر وہ تمہارے دل میں اترا ہے تو تمہاری ہر ناپاکی اور پلیدی کو وہ دل چھوڑنا پڑے گا. بس اپنی دعاؤں کی مقبولیت کی پہچان اپنی ذات میں تلاش کرو, باہر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تمہارے اندر پاک تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں تو لازماً یقین کر لو کہ خدا تمہارے دل میں اتر رہا ہے اور زیادہ سے زیادہ تمہاری زندگی کا حصہ بنتا چلا جا رہا ہے. اور اللہ کا اترنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے عجیب رنگ سے بیان فرمایا ہے.
اور ایک عارف باللہ کے سوا ان مضامین کو کوئی دوسرا شخص بیان نہیں کر سکتا، ایک صاحب تجربہ ہی ہے جو بیان کر سکتا ہے۔ فرمایا اس تبدیلی سے خدا بھی اپنی صفات میں تبدیلی کرتا ہے۔ اب یہ فکرہ سنتے ہی انسان گھبرا جاتا ہے کہ خدا کیسے تبدیلی کرتا ہے؟ فوری طور پر جواب دیا، اور اس کے صفات غیر متبدل ہیں، تبدیل نہیں ہو سکتے، مگر تبدیلی یافتہ کے لیے اس کی ایک الگ تجلی ہے جس کو دنیا نہیں جانتی۔ جس نے خدا کے لیے جتنی تبدیلی اپنی فطرت میں اور عادتوں میں پیدا کی، اللہ تعالیٰ اسی نسبت سے اس پر اترتا ہے، اور وہ خدا کو اسی حد تک دیکھ سکتا ہے جس حد تک اس نے خدا کو دیکھنے کے لیے اپنے آپ کو قابل بنایا ہے۔ بس اگرچہ خدا کی صفات میں تبدیلی نہیں، لیکن اپنے بندے کے لیے اس کے کوزے کے مطابق، اس کے ظرف کے مطابق ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ گویا وہ اور خدا ہے، گویا وہ اور خدا ہے، حالانکہ اور خدا کوئی نہیں۔ اپنے اندر وہ خدا کو اس طرح بدلتے دیکھتا ہے کہ گویا ہر دفعہ ایک اور خدا پیدا ہو گیا ہے، حالانکہ اور خدا کوئی نہیں، مگر نئی تجلی نئے رنگ میں اس کو ظاہر کرتی ہے۔ خدا تعالیٰ کی نئی نئی شان اس کو نئے نئے رنگ میں اپنے بندوں پر خدا کو ظاہر کرتی ہے۔ تب اس خاص تجلی کے شان میں اس تبدیل یافتہ کے لیے وہ کام کرتا ہے جو دوسروں کے لیے نہیں کرتا۔ یہی وہ خوارق ہیں۔ غرض دعا وہ اکسیر ہے، ایک مشت خاک کو کیمیا کر دیتی ہے۔ لوگوں نے کیمیا کی تلاش میں اپنی دولتیں مٹی کر دیں، اور کیمیا ان کے گھر میں موجود تھی، وہ دعا تھی۔ اس کے ذریعے ان کی خاک بھی خدا تعالیٰ کے نزدیک سونا بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر قیمتی بن جائے کرتی ہے۔ بس فرمایا دعا اکسیر ہے، ایک مشت خاک کو کیمیا کر دیتی ہے۔ اب یہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ مشت خاک کو سونا کر دیتی ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ پر جتنا غور کریں گے اتنے ہی حیرت میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں۔ کتنا پاکیزہ کلام، کتنی احتیاط سے لفظوں کو چنا گیا ہے۔ اب میں نے اپنی روانی میں کیمیا کے متعلق یہ جانتے ہوئے کہ وہ سونا بناتی ہے، یہی کہا تھا کہ وہ مٹی کو سونا کر دیتی ہے، انسانی مٹی کو۔ حضرت مسیح السلام نے یہ نہیں فرمایا، میں نے دوبارہ غور سے دیکھا ہے تو فرمایا وہ اکسیر ہے، ایک مشت خاک کو کیمیا کر دیتی ہے۔ یعنی خدا کا ایسا بندہ لوگوں کو سونا بنانے لگ جاتا ہے، خود اکسیر ہو جاتا ہے۔ تو کیسی کیمیا گری ہے؟ دعا جیسی تو اور کوئی کیمیا گری نہیں کہ دعا کی کیمیا سے انسان کیمیا بن جاتا ہے، اور وہ بنی نوع انسان کے لیے ایسے ایسے کام دکھاتا ہے کہ ان کی مٹی کو پھر سونا بنانے لگ جاتا ہے۔ پھر فرمایا اور وہ ایک پانی ہے جو اندرونی غلاظتوں کو دھو ڈالتا ہے، دھو دیتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ روح پگھلتی ہے اور پانی کی طرح بہ کر آستانِ حضرت احدیت پر گرتی ہے۔ جماعت کے غلبے کا آپ نے جو وعدہ فرمایا ہے وہ انہی دعاؤں کے ذریعے سے اور اسی کیمیا گری کے ذریعے سے ہونا ہے، اور یہ خدا کا وعدہ ہے جو لازماً پورا ہو کر رہے گا۔ ہماری آنکھوں کے سامنے پورا ہوتا بھی چلا جا رہا ہے اور بھی پورا ہوگا، لیکن ان باتوں پر آپ عمل کریں، ان نصیحتوں کو حفظ جان بنا لیں،
جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، تو خدا کے وعدے بہرحال پورے ہوں گے۔ اپنی جماعت کے ذکر پر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کے لیے وعدہ فرمایا ہے، وَجَعَلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ یہ وہی الفاظ ہیں جن سے حضرت مسیح علیہ السلام سابقہ مسیح کو خوشخبری دی گئی تھی کہ جن لوگوں نے تیری پیروی کی ہے قیامت تک وہ ان پر غالب رہیں گے جو تیرا انکار کریں گے، جنہوں نے تیری پیروی نہیں کی۔ تو جماعت کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جماعت کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے انہی الفاظ میں وعدہ دیا ہے کہ تیرے متبعین قیامت تک غیروں پر غالب آتے رہیں گے۔ بعض دفعہ لوگوں کی تعلیموں سے بعض لوگ گھبرا کر یہ سمجھتے ہیں کہ او ہو یہ تو کچھ اور ہو رہا ہے، یہ تو غالب دوسرے آ رہے ہیں۔ ذرا سا بھی غور کریں تو حیران رہ جائیں گے کہ ہرگز غالب نہیں آئے، آپ غالب آئے ہیں اس لیے وہ اپنی آگ اپنے منہ سے پھونک رہے ہیں جو ان کو جلا رہی ہے۔ اگر آپ غالب نہ آتے تو اس قسم کی بیہودہ باتیں وہ کرتے ہی نہ۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اور خدا کے وعدے سچے ہیں، ابھی تو تخم ریزی ہو رہی ہے، ہمارے مخالف کیا چاہتے ہیں، ہمارے مخالف کیا چاہتے ہیں اور خدا تعالیٰ کا کیا منشا ہے۔ ان کے اور ارادے ہیں، خدا کے ارادے اور ہیں۔ وہ ارادے ہیں کہ ہیں جو ہیں برخلاف شہریار۔ شہریار تو خدا ہے اور یہ کچھ اور ارادے لیے پھرتے ہیں۔ یہ تو ان کو ابھی معلوم ہو سکتا ہے اگر وہ غور کریں کہ وہ اپنے ہر قسم کے منصوبوں اور چالوں میں ناکام اور نامراد رہتے ہیں۔ اسی طرح پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف کیا چاہتے تھے؟ ان کا تو یہی مدعا اور مقصد تھا کہ اس جماعت کو نابود کر دیں، مگر دیکھو انجام کیا ہوا۔ فتح مکہ کس کو نصیب ہوئی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کو وہ فتح کہتے ہیں جو خدا کی طرف سے آیا کرتی ہے۔ اور بعض لوگ ایسی باتوں سے گھبرا جاتے ہیں۔ ایک شخص ہے جس کا منہ پرانے جوتے کی طرح پھٹا ہوا ہے اور وہ پھٹ پھٹ کر کے بک بک کرتا رہتا ہے، اور اسے اپنے آپ کو فاتح بنانے کا بڑا شوق ہے۔ اسی قسم کا ایک بدبخت قادیان کا عاریہ ہوا کرتا تھا جو اپنے آپ کو فاتح قادیان کہا کرتا تھا۔ وہ کہاں گیا، خاک میں مل گیا، اس کا نام و نشان، اس کی نسلوں کا نام و نشان باقی نہیں رہا۔ اکثر ایسے لوگ وہ عاریہ اس زمانے کے طاعون کا شکار ہو گئے۔ اب قادیان دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ تو فتح محض نام سے نہیں ہوا کرتی۔ کوئی آدمی اپنا نام رکھ دے میں فاتح ہوں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فاتح ایسا ہو جیسے محمد رسول اللہ فاتح، مکے کو فتح کیا، مکے کے دل فتح کر لیے۔ اب یہ جو فاتح ربا بنتا پھرتا ہے، اس کی کیا پتہ ہے کہ ایک دل بھی نہیں جیت سکا، بلکہ ہر دل کی لعنت اپنے اوپر دلوائی۔ جتنی بھڑکے مارتا ہے اتنا ہی اہل ربا کے دل اس پہ لعنت ڈالتے ہیں۔ یہ فاتح، یہ تو قادیان کا عاریہ ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس کو فتح سے کیا غرض؟ فتح وہ جو دلوں کی فتح ہوا کرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس بدبخت کے منہ سے نکلے ہوئے کلام کے مقابل پر تمام دنیا میں احمدیوں کو فاتح بنا رہا ہے۔ کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں فتوحات پہلے سے زیادہ بڑھ کر نہیں ہوتی چلی جا رہی۔ دیکھو اس کو فاتح کہتے ہیں۔ ہم دنیا پر کسی اختیار سے غالب نہیں آ رہے،
کسی جبری قانون سے غالب نہیں آ رہا ہے. ایک بھی جگہ جبر کا قانون ہماری تائید میں نہیں ہے. ہر جگہ ہماری دعائیں ہماری تائید کر رہی ہیں اور ہماری فتح دلوں کی فتح ہے. ورنہ جبر تو مخالف ہے. صرف پاکستان کا حصہ نہیں، ہر جگہ جبر ہمارے مخالف ہے. اس کی مخالفتیں توڑتے ہوئے، نامراد کرتے ہوئے احمدیت خدا تعالیٰ کے فضل سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس کو فتح کہتے ہیں. حضرت مسلم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو ان کی مخالفت ہے اس سے گھبراؤ نہیں. یہ تو جس طرح روڑی، کھاد، غلاظتیں ڈالی جاتی ہیں کھیت میں تو پاکیزہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. یہ تو تمہاری روڑیاں ہیں. پنجابی میں روڑی کہتے ہیں، بڑا اچھا لفظ ہے. وہ گند بلا جو بھی انسانی فضلہ ہو یا جانوروں کا فضلہ ہو وہ اکٹھا ہو جائے، کتنی غلیظ چیز ہے، اس سے بدبو آتی ہے. آپ لوگوں کو بھی ایسے مولویوں سے ایک بڑی بدبو آتی ہوگی، مجھے یقین ہے. ناک پہ کپڑا رکھ کے گزرتے ہوں گے. لیکن اللہ نے ان کو جماعت کی جڑوں میں روڑی بنا کے ڈال دی. کیسے کیسے پاکیزہ پھل لگ رہے ہیں اس میں سے، پھول پھل رنگ رنگ کے خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں. حضرت مسلم علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اس اعجاز کامیابی کو جو ہمارے نبی کو حاصل ہوئی ابو جہل اس وقت دیکھے تو اس کو پتہ لگے کیا کر بیٹھا ہے اپنے لیے. اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار بیٹھا. اس کی بدبختی کے نتیجے میں اللہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہت زیادہ فتوحات عطا کی جتنی فتوحات روکنے کی اس نے کوشش کی تھی. یہی معاملہ یہاں ہے. اگر یہ مخالف نہ ہوتے تو ایسی اعجازی ترقی یہاں بھی نہ ہوتی. مخالفتوں کے ساتھ ہمیں رہنا ہے. بہرحال ان پر غالب آنا ہمارا مقدر بن چکا ہے. یعنی اس ترقی میں اعجازی رنگ نہ ہوتا، کیونکہ اعجاز تو مقابلہ اور مخالفت ہی سے چمکتا ہے. ایک طرف تو ہمارے مخالفوں کی یہ کوششیں ہیں کہ وہ ہم کو نابود کر دیں، ہمارا سلام تک نہیں لیتے اور غائبانہ ذکر بھی نفرت سے کرتے ہیں. دوسری طرف اللہ تعالیٰ حیرت انگیز طریق پر اس جماعت کو بڑھا رہا ہے. یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ کیا یہ ہمارا فعل ہے؟ یہ ہماری جماعت کا نہیں، یہ خدا تعالیٰ کا ایک فعل ہے جس کی تہ اور سر کو کوئی نہیں جان سکتا. اب ان کو کس قدر تعجب ہوتا ہوگا کہ چند سال پہلے جس جماعت کو بالکل کمزور اور ذلیل اور ضعیف سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ چند آدمی شامل ہیں، اب اس کا شمار 1,00,000 سے بھی بڑھ گیا ہے. اور کوئی نہیں جانتا کہ بذریعہ خطوط اور خود حاضر ہو کر لوگ اس سلسلے میں داخل نہیں ہوتے. کوئی نہیں جانتا کہ بذریعہ خطوط اور خود حاضر ہو کر لوگ اس سلسلے میں داخل نہیں ہوتے. مطلب یہ ہے یہ ان کا کام نہیں، خود داخل نہیں ہوتے، یہ خدا کا کام ہے. وہ کشاں مجبور چلے آ رہے ہیں اور اس کی باتیں عجیب ہوتی ہیں. اللہ کے عجیب کام ہے. بس وہ 1,00,000 کا زمانہ تھا. اب یہ فاتح دیکھیں کہ یہی سال ان کے سینوں کو آگ لگا دے گا. کیونکہ میں کامل یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ سال ختم ہونے سے پہلے خدا تعالیٰ کے فضل سے ایک ہی سال میں جماعت احمدیہ میں 1 کروڑ احمدی داخل ہو چکے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ایک دو اقتباسات اور ہیں، بھی وقت بھی ہے ویسے بھی میں یعنی اگرچہ تکلف سے کھینچا نہیں مگر اتفاقاً یہ تقریباً گھنٹے ہی کا خطبہ بن گیا ہے.
فرماتے ہیں یقیناً یاد رکھو کہ خدا اپنے بندے کو کبھی ضائع نہیں کرے گا اور ہرگز نہیں اٹھائے گا جب تک اس کے ہاتھ سے وہ باتیں پوری نہ ہو جائیں جن کے لیے وہ آیا ہے. اسے کسی کی خصومت اور کسی کی بد دعا کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتی. پھر آپ نے فرمایا اگر دعا نہ ہوتی تو کوئی انسان خدا شناسی کے بارے میں حق و یقین تک نہیں پہنچ سکتا. دعا سے الہام ہوتا ہے. دعا سے ہم خدا تعالیٰ سے کلام کرتے ہیں. جب انسان اخلاص اور توحید اور محبت اور صدق اور صفا کے قدم سے دعا کرتا، جب انسان اخلاص اور توحید اور محبت اور صدق اور صفا کے قدم سے دعا کرتا کرتا فنا کی حالت تک پہنچ جاتا ہے، تب وہ زندہ خدا اس پر ظاہر ہوتا ہے جو لوگوں سے پوشیدہ ہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.